بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عزیر شاہد. الیکشن مہم کا دورہ ہے اور الیکشن ہر طرف بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے الیکشن مہم کا آغاز کیے ہوئے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں PP 142 میں, جہاں جماعت اسلامی ایک مؤثر انتخابی مہم کے ساتھ اور انتخابی منصور کے ساتھ اپنی الیکشن مہم میں مصروف عمل ہے. ہمارے ساتھ اس وقت PP 142 کے امیدوار جماعت اسلامی عمران عثمانی صاحب موجود ہیں. عمران عثمانی صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز بلدیاتی سیاست سے کیا اور جماعت اسلامی کے کونسلر منتخب ہوئے. اس وقت جماعت اسلامی نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو صوبائی حلقہ 142 کا ٹکٹ دیا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کے شکر گزار ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ بتائیے گا, جماعت اسلامی بالکل اس ایک نئے مؤثر طریقے سے اس دفعہ جو ان کا انتخابی منشور ہے, جس طرح انہوں نے دفاع پہ, جس طرح انہوں نے بینکنگ اور اسٹیٹ بینک پہ, اور جس طرح انہوں نے ایک مینیفیسٹو اپنا اس الیکشن میں لانچ کیا ہے, ہر طبقے کو, ہر سبجیکٹ کو انہوں نے اس وقت ٹچ کیا ہے کہ ہر طبقے کے ساتھ اور انٹرنیشنلی اور نیشنلی کس طرح لوگوں کو انہوں نے مسائل سے نکالنا ہے. انہوں نے ایک بڑا اچھا منشور دیا. اس پہ کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کا انتخابی منشور کے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے جو منشور پیش کرنے والی جماعت ہے وہ پاکستان میں جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ ابھی تک کوئی پارٹی اپنا منشور پیش نہیں کر سکی ہے. تو اس میں ہماری جماعت اسلامی نے محترم سراج الحق صاحب اور اس کی پوری مرکزی ٹیم نے مضبوط دفاعی پالیسی, مضبوط معیشت, بڑھاپا الاؤنس, مخلوط تعلیم نظام کو ختم کر کے الگ سے یونیورسٹیز لڑکوں کی اور خواتین کی ان کے حوالے سے, اور جو ہمارے مزدور ہیں ان کو خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور ہمارے جو پسے ہوئے طبقہ ہے, کمزور, اور سارے مؤثر افراد سے زکوٰۃ کو کلیکٹ کر کے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو مضبوط اور روزگار کیسے فراہم کیا جا سکتا ہے, یہ جماعت اسلامی اپنے مضبوط منشور کے ساتھ حلقہ میں اتری ہے. جی بالکل. جس طرح سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی اور پاکستان کی سب سے جو کہی جانے والی جمہوری جماعت ہے, جس کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی سب سے جو بہترین قرار دیے جاتے ہیں, اور سراج الحق صاحب کا جس طرح کہنا ہے کہ کبھی اس کی باری, کبھی اس کی باری, اس بار جمہور کی باری, اور واقعی ایک کونسلر کی نشست سے جیتے ہوئے شخص کو ٹکٹ دے کے انہیں ثابت کیا کہ وہ بیسک لیول سے جو سیاست ہے اسے آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا PP 142 کے حوالے سے یہاں پر مذہبی ووٹ بھی ہے, سیاسی بھی ہے, اور آپ کی جماعت اسلامی کی یہاں تمام شیخوپورہ سے لے کے مانا والا تک کا 12-13 یونین کونسل ہیں. کیا حکمت عملی ہے اس بار الیکشن کی؟ جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ حلقہ 13-14 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے. تو اس دفعہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے جو بہترین حکمت عملی طے کرتے ہوئے پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا ہے. وہ قومی اور صوبائی سیٹوں پہ تمام سیٹیں جو اس پہ جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہی ہے, جو اس سے پہلے کبھی شاید نہیں تھا. تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ابھی جو پہلے جو رجیم چینج ہوا ہے اس سے بھی زرداری صاحب منصورہ پہنچے یا شہباز شریف صاحب پہنچے, اور ان کو آفر بھی کی گئی ہے میرے جماعت کو کہ آپ کو بھی رجیم چینج کا آپ حصہ بنے, آپ کو بھی حصہ ملے گا حکومت سے. تو جماعت اسلامی نے اپنا پلہ صاف رکھتے ہوئے واضح کر دیا کہ ہم اپنے نشان اور اپنے منشور کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس دفعہ کسی الائنس میں ہے, کسی کے ساتھ اتحادی ہے, کہ صرف اکیلی جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے؟ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مرکزی شورا نے یہ پاس کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے ہی منشور کے ساتھ حلقہ میں اترے گی اور تمام سطح پہ الیکشن لڑے گی بغیر کسی اتحاد. یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی نے حالیہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا انٹر پارٹی الیکشن کا اور بلے کا نشان چھین لیا گیا, اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ بڑا واضح موقف ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن یہ تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں بڑی
واضح طور پہ کہ یہ جمہوریت اندر کی جو جمہوریت ہے وہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں رکھتی. اور ہمارے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اسی حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے کہ اگر آپ نے انٹرا پارٹی کو جواز بنانا ہے کہ اور ایک بڑی سیاسی پارٹی کو ملک میں کارنر کرنے کے لیے، تو پھر اسی جواز کے تحت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی نشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر کی انٹرا پارٹی تو آج تک نہ ہو سکے ہیں نہ وہ کروا سکے ہیں. جس چیز کو جواز بنا کے ایک بڑی سیاسی جماعت کو اور ایک کو نیچے کر کے دوسرے کو اوپر لانے کے لیے پوری گراؤنڈ کو خالی کیا جا رہا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے. اس کو پورا حق ہونا چاہیے تھا اس پارٹی کو کہ وہ الیکشن میں اپنا پورا کردار ادا کرتے، الیکشن پارٹیسپیٹ کرتے. ان کو کارنر کرنے کے لیے ایک چیز کو جواز بنایا گیا. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اسی کو جواز بنا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نشان بھی ختم ہونا چاہیے. جی بالکل، جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف ہے کہ اگر انٹرا پارٹی کے وجہ سے تحریک انصاف کا نشان واپس لے لیا گیا تو باقی سیاسی جماعتیں جن کا انٹری پارٹی الیکشن بالکل نام کی ہیں ان کا بھی لیے. میں ایک پی پی 142 شیخو پورہ کا ایک بہت بہترین حلقہ ہے جس میں جماعت اسلامی پچھلے 80 سال سے ہماری ملکی سیاست میں اور ایک بڑی اچھی بات کے تواتر کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. پی پی 142 سے بھی پچھلے 2-3 الیکشن میں جماعت اسلامی اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ یونین کونسل کے لیول پر بھی جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار جو ترازو کے نشان پر کھڑے تھے، عمران عثمانی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں جو پورے ضلع سے ہمارے جو انہوں نے کونسلر کی نشست جیتی تھی. اور آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بھی اس حلقہ میں بڑھ رہا ہے. باقی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور تیسری بڑی قوت جماعت اسلامی ہے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ریسنٹ سروے آیا اس میں سراج الاقصی امیر جماعت اسلامی جو تیسرے بڑے رہنما سیاسی رہنما کے طور پہ سامنے آئے ہیں. آپ کیا کہیں گے پی پی 142 کے حوالے سے؟ جماعت اسلامی کا ووٹ مانا والا ہے، افروز وٹواں ہے، اس کے بعد کھاریا والا سے آپ خود بھی جیتے ہیں جماعت اسلامی کے نشان پر، اور جس طرح شہر سے ملک کا یونین کونسل ہے اور قضاتی موڑ ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ان میں کیا آپ کی حکمت عملی ہے اور کس طرح جماعت اسلامی کا ووٹ بینک جو ہے نا بڑا ہے؟ جی پہلے بھی ہم ایک عرصہ سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں اپنے جماعت کی مصروفیات اور تنظیمی کام کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے اپنا جو بزنس کا تعلق ہے وہ بھی ایک کافی ہلکا احباب ہے میرا یہاں پہ. اور تعارف کی بات کی جائے تو بلدیاتی الیکشن جو کہ 15 میں ہوا تھا، اس کے بعد 18 میں ہم نے پی پی کا الیکشن جو ہے یہاں سے لڑا، اور ابھی 23 کا الیکشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کی یہ سیٹ جو ہے وہ ٹکٹ مجھے اناؤنس کی گئی ہے. تو میں یہاں پہ پہلے چونکہ ہم ایک کارکن کی حیثیت سے آئے، اور ابھی جو جماعت نے جو ہم پہ اعتماد کیا ہے اور مجھے ٹکٹ دیا ہے، انشاءاللہ ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. اور اس کی جو ساری خلا ہے اس کو جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنی خدمت سے، اپنی شب و روز محنت سے اس کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جماعت اسلامی کے پاس ایک دیانتدار، ایک شفاف ٹیم ہے، کارکنان ہیں، پوری تنظیم ہے. مانا والا سے لے کے جونپورہ تک ہمارے ارکان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، کارکنان کی اور جو والنٹیئر ہیں، جو پیڈ نہیں ہیں، جو کسی قسم کا مفاد نہیں رکھتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی ملک، خوشحال ملک بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ روز بروز اس کی اضافہ ہوگا، اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا، اور جماعت جو آگے نکلے گی، اور انشاءاللہ الیکشن بھی ہم جیتیں گے. جی بالکل اسی طرح عمران عثمانی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح انہوں نے انٹرنیشنلی الخدمت فاؤنڈیشن کی اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کی، کہ وہ پاکستان کی پہلی وہ ایک این جی او ہے جس نے انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ مل کے غزہ میں اپنی امداد جو ہے پہنچائی. جس طرح فلسطین کے حوالے سے بھی موقف سراج الحق صاحب نے اپنا، اور غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں اور کشمیر کے حوالے سے بھی دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے یہ لوگوں کو، ہمارے آنے والی نوجوان نسل کو
مرغوب کر سکے گا، جب کہیں جہاں پر باقی سیاسی تنظیمیں اور طرح کے جو میٹیریلسٹک نعرے لگا رہے ہیں؟ بالکل آپ نے یہ درست پوائنٹ اٹھایا عزیر بھائی. جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سیاسی شعور ہے، آپ بھی اسٹوڈنٹ لائف سے ہے سیاست میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے مطلب بہت عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چینج آ رہی ہے. پہلے تو سیاست جو ہوتی تھی وہ صرف ڈیرا پہ ہوتی تھی اور ڈیرا شاہی کے طور پہ لوگ آتے تھے اور ووٹ کا وعدہ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے. ابھی تو میری کل بھی مؤثر افراد سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بچہ کھڑا ہو کے باپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو جیسے یہ سیاسی شعور بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے، دینی شعور ڈیولپ ہوا ہے، اور لوگوں کو اب سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ ہمارے ووٹ کی اہمیت کیا ہے، اور جب یہ سمجھ ڈیولپ ہو جائے گی کہ میرے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے تو انشاءاللہ یہ انقلاب آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ووٹ سے حکومت آئی ہیں اور ووٹ سے ہی گرائی گئی؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے. کہنے کو تو ساری سیاسی پارٹی کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہونا چاہیے، اسٹیبلنگ منسٹری کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، بیوروکریسی کو غیر جانبدار ہونا. کہنے کو تو کہتے ہیں، لیکن یہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، وہ لوگ یہی سنتے ہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن خواہش سب کی ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہماری جانب ہونا چاہیے. کہنے اور سننے میں بڑا فرق ہے. ابھی یہی جو چند عرصہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا تھی پارٹی، ابھی اس سے نکال کے ان کو اگر نوازا جا رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو گئی ہے. کل کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے ان کو نکالا جا رہا تھا، مجھے کیوں نکالا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. تو ووٹ سے تو ابھی تک تبدیلی نہیں آئی، جب ووٹ سے آئے گی پھر جائے گی بھی نہیں انشاءاللہ. جی بالکل، جس طرح عمران عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے اگر تبدیلی آئے گی، اور سراج الحق صاحب کا بھی یہی نعرہ ہے کہ جمہور کی اس بار جمہور کی باری ہے اور لوگوں کے ووٹوں سے جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی اور پھر آگے سارا کچھ ٹھیک کرے گی. جیسے کوئی اجازت دیں، اللہ حافظ.